بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں سوار کھانا حرام کیوں ہے؟ ایک عیسائی عورت کا سوال اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت لمبے سفر سے لوٹے تھے اور کافی تھک جانے کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں دروازے پر ایک سپاہی آیا اور اندر آنے کی اجازت مانگنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کیونکہ آرام فرما رہے تھے لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے اس سپاہی سے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ کیونکہ وہ سپاہی جو اندر آنے کے لیے اجازت چاہتا تھا وہ آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اس کو بلا جھجک محافظوں سے پوچھے بغیر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے کے اندر آنے جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو جگانا بہتر نہ سمجھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی جاگ جائیں گے تو ہی وہ ان سے ملاقات کرے گا۔ چند لمحات گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں کھلی تو باہر بیٹھے سپاہی کو احساس ہو گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور اجازت ملنے پر سپاہی کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی سے پوچھا، ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے کمرے کے باہر انتظار کر رہے تھے؟ سپاہی یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کیسے پتا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی سے رہا نہ گیا اور اس نے تو سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی سے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، کچھ سن نہ سکے اور کچھ محسوس نہ کر سکے۔ فاتح سلطان اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو سوتا ہوا سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سلطان کی یہ بات سن کر سپاہی بڑا حیران ہوا۔ پھر سلطان نے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیے۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحات کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر مجھ سے اتنی جلدی ملنے کی آپ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور، ایک بات ہے جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میری بہت ساری شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے جو کہ ایک عورت ہے اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن اس کے ذہن میں چند سوال ہیں جن کی وجہ سے وہ الجھ کر رہ گئی اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی تو ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن اس کا ایک سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے اور جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ اس کا کہنا ہے کہ جب تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل جاتا میں اسلام قبول نہیں کروں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا کہ حکیم ہوتے ہوئے بھی تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ حکیم نے کہا، سلطان معظم، اس عورت کا سوال ہے کہ آخر مسلمان سوار کا گوشت کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیا اس کو کھانے میں کوئی نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں؟ اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس کو سور کا گوشت بہت پسند ہے اور اس کے گاؤں میں تو سبھی لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور اپنے گھروں میں خنزیر پالتے ہیں اور بڑا ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں۔ اور سلطان معظم، جب وہ مجھ سے سب لے کر اپنے گھر واپس جاتی ہے تو وہ بھی گھر جا کر خنزیر کا گوشت کھاتی ہے
کیونکہ یہاں تو اس کو خنزیر کا گوشت نہیں ملتا۔ سلطان معظم، میرے پاس اس کے اس سوال کا کوئی معقول جواب نہیں تھا، اور میں یہ بھی نہیں جانتا اسے کس طرح مطمئن کروں، لہٰذا اگر آپ اس کے اس سوال کا جواب دے دیں گے تو ممکن ہے کہ آپ اس کے نور ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ بنیں اور شاید وہ غیر مسلم سے مسلمان ہو جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم سے مخاطب ہو کر کہا کہ کل تم خاتون کے ساتھ دربار میں حاضر ہو جانا۔ دوسرے دن صبح جب سلطان دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کے ہمراہ دربار میں تشریف فرما تھے۔ پھر حکیم صاحب نے بتایا، سلطان معظم، یہی ہے وہ خاتون جو میری شاگرد ہے، اسی کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عورت سے کہا، بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور سیکھا ہے، یہاں تک کہ اب میں اس جگہ پر آ گئی ہوں کہ میں اسلام قبول کر ہی لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے۔ سلطان نے کہا، کیا بات ہے خاتون؟ خاتون نے کہا، وہ یہ بات ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر میں تو اس کو کھانا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اسلام کی تعلیم حاصل کرنے میں ہر جگہ دیکھا ہے کہ جہاں بھی اسلام نے کسی چیز سے روکا ہے تو اس کے منع کرنے کی وجہ اور اس کے نقصان کے بارے میں بھی بتایا ہے، لیکن خنزیر کے گوشت کے سلسلے میں تو مجھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے جب اپنے بائبل کو پڑھا تو اس میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، تو پھر اسلام نے اسے کیوں منع کیا ہے؟ آخر اس کے گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے؟ یہ تو عیسائیوں کی سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اس سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے خاتون، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ان آیت کا ذکر بھی کیا۔ پھر سلطان نے اپنے ایک مشیر سے کہا، وہ بائبل کی کتاب لاؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب کتاب سامنے پیش ہوئی تو آپ نے اس میں سے وہی جگہ تلاش کر کے دکھائی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، اور یہ دیکھ کر بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھنے والوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ اے خاتون، تمہارے پاس جو بائبل ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، اس میں وقت وقت پر کافی تبدیلی کی جا چکی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا ہے، اب میں تمہیں علم طبیعت کے لحاظ سے ثابت کر کے بتاؤں گا۔ تو سلطان نے اس خاتون کو حکم دیا کہ اے خاتون، کل خنزیر کا گوشت پکا کر صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ عورت سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی اور ایک خنزیر کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے گوشت کو کراہت سے دیکھتے ہوئے خاتون سے کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں سے ایک بوٹی نکال کر چھری کے ذریعے اس کے 2 حصے کرو۔ جب خاتون نے بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ تو سلطان نے کہا، اے خاتون، کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ عورت نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھی طرح پکایا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی کہ اس حرام گوشت کو چاہے جتنی بھی اچھی طرح پکا لو، ایک بار پکاؤ یا بار بار آگ کی تپش دو، یہ پوری طرح پکتا نہیں ہے۔ اس طرح بیچ میں سے کچا رہنے کے باوجود جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کیا ہے۔ آپ خود ایک حکیم کے زیر اثر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لہٰذا آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی کچی چیز جب آپ کے پیٹ کے اندر جائے گی تو وہ اندر جا کر کتنی خرابیاں پیدا کرے گی۔
پھر سلطان نے عورت سے کہا کہ آپ کو اس جانور کے بارے میں کچھ اور بھی بتاتا ہوں۔ یہ جانور جس جگہ رہتا ہے تو یہ اس جگہ اپنے ارد گرد سبھی انسانوں کی گندگی کو بھی کھاتا ہے۔ اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ خنزیر وہ واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادہ یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا خنزیر جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں، جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ باتیں سن کر وہ عورت بہت حیران ہو گئی اور سلطان سے کہنے لگی کہ سلطان معظم، مجھے میرے اس سوال کا جواب مل گیا جو مجھے اسلام قبول کرنے سے اب تک روک رہا تھا۔ اب اور دیر نہ کریے، آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھا دیجیے۔ سلطان نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔